میں ہماری ایک بڑی ہی خصوصی نشست ہے. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ اور چیئرمین تحریک منہاج القرآن جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. شکریہ. ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ ہم مختلف دعوتی اور فکری موضوعات پہ بھی بات کریں گے اور پھر میں کچھ بات جو ہے وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آج کل سیاست سے تھوڑی سی آپ کی ذرا دوری ہے, کن معاملات نے آپ کو دور رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے, میں اگر میری پچھلی سال ہا سال کی مصروفیات کا آپ جائزہ لیں تو میں ویسے بھی پولیٹیکل میٹرز کو اپنی زندگی کے کل وقت میں سے 5 to 10% ٹائم دیتا رہا. میری ہمیشہ جو فوکس ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر پاکستانی نسلیں اور امت مسلمہ کی جو نسلیں ہیں ان کے دین کو, ایمان کو, ان کے فکر کو, ان کے عقیدہ کو, ان کے عمل اور کردار کو اور ان کے مستقبل کو, اور پھر پاکستانی اور اسلامی تہذیب اور ثقافت جو اگلی صدیوں میں نسلوں پر ہوگا اس کو بچانے کی فکر میں ہمیشہ رہا ہوں. تو میری جو تگ و دو ہے وہ ہمیشہ ملٹی ڈائمینشنل رہی ہے جس میں میجر حصہ تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر پوری دنیا کے کوئی 90 ممالک میں میری جو علمی, تعلیمی, فکری, تربیتی جو سرگرمیاں ہیں ان پہ کنسنٹریٹ کیا ہے. اس کے ساتھ بیشتر وقت تصنیف و تالیف پہ بسر ہوا ہے میرا, جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی توفیق سے آج 551 کتب میری تصنیف شدہ وہ پبلش ہو چکی. یعنی یہ صرف لسٹ نہیں ہے, یہ اگر آپ کہیں بک سٹالز پہ جائیں تو 551 کتب اویلیبل ہیں. تو تصنیف و تعریف کے کام پر میں نے ہمیشہ بہت کنسنٹریٹ کیا ہے. میرا فوکس بیسیکلی ریفارمز پہ رہا ہے. اب اس ریفارمز میں سوشل ریفارمز بھی ہیں, ایجوکیشنل ریفارمز بھی ہیں, یعنی تعلیمی اصلاحات بھی ہیں اور فکری اصلاحات بھی ہیں, اخلاقی اصلاح بھی ہے انسان کی اور سوسائٹی کی, اور دینی اور مذہبی فکر میں اصلاح بھی ہے, اور اسی کے ساتھ سیاسی اصلاحات بھی اس فوکس میں رہا ہے. آپ نے بہت بڑا پروجیکٹ دیکھا ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں, اور وہ جس کا ابھی آپ نے ایوان اقبال میں جس حوالے سے آپ نے گفتگو بھی کی, وہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی تقریب رونمائی تھی. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اب مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ جو تھا وہ کیا تھا, کب سے کام ہو رہا تھا, اور کن موضوعات کا اس کے اندر جو ہے وہ احاطہ کیا گیا ہے؟ دیکھیے, یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے. قرآنک انسائکلوپیڈیا پہ کتنا وقت لگا میرا مکمل کرنے پر, اس وقت کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک وقت وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ انگیجمنٹ کا ہوتا ہے, جس میں آدمی کسی ایک کتاب کی تصنیف و تالیف میں براہ راست انوالو ہو جاتا ہے. وہ اس کا تکمیلی مرحلہ ہوتا ہے جب آپ اسے آلموسٹ کمپلیٹ کرنے کی طرف آتے ہیں. ایک اس کے اندر انوالومنٹ ایسی ہوتی ہے جو لائف لانگ ہوتی ہے. مثلا میں نے تصنیف و تالیف کا کام, بلکہ اس سے پہلے علمی کام میں کہوں گا, میں نے اپنی لائف میں 1971 سے شروع کر دیا تھا. 1970 تک میں نے دینی علوم کو مکمل پڑھ لیا تھا, جس کو درس نظامی کہتے ہیں, دورہ حدیث کہتے ہیں, اور جتنے عربی اور دینی اور شرعی علوم ہیں وہ جو مدارس میں, جامعات میں, انسٹیٹیوشنز میں تعلیم کا ایک نظام ہے کلاسیکل, وہ میں نے 1970 میں کمپلیٹ کر لی تھی. اس کے بعد میں ماسٹرز میں آیا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں, پھر میں نے لاء کیا ہے. مگر اسی زمانے میں جب میں ماسٹرز اور لاء کر رہا تھا تو میں نے 1971 سے اپنی ریسرچ ورک شروع کر دیا تھا. یہ جو قرآنک انسائکلوپیڈیا آیا ہے,
آپ حیران ہوں گے، اور بالکل ایک نئی بات بتا رہا ہوں جو اتفاق سے کسی ٹی وی پروگرام میں کہنے کا موقع نہیں ملا پہلے. اچھا، وہ کیا؟ میں نے 1970s کا جو زمانہ ہے، 7-8 سال میں نے پورے قرآن مجید کا ایک مطالعہ کیا تھا، اور اس مطالعہ کا عنوان رکھا تھا منتخبات القرآن، یعنی سلیکٹڈ سٹڈیز آف قرآن. اس میں الحمد سے والناس تک پورے 30 پاروں کا مطالعہ 7-8 سال میں نے کمپلیٹ کیا. اچھا. اور اس کا سبجیکٹ تھا ہیومن سوسائٹی، ہیومن پرسنالٹی، ہیومن مورلز. یعنی قرآن مجید کا مطالعہ کیا میں نے انسان کے نقطہ نظر سے کہ انسان کی اصلاح کے لیے قرآن کیا کیا تعلیم دیتا. اچھا. انسان کی فکری اصلاح، انسان کی اعتقادی اصلاح، انسان کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے کیسے دوبارہ قائم ہو، انسان کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے نبی اور رسول کی بارگاہ سے کیسے قائم ہو، قرآن سے انسان کا تعلق کیسے قائم ہو، انسان ایک اچھا انسان کیسے بنے، انسان کے ساتھ اپنا رشتہ کس طرح استوار کرے. اچھا. کمزوروں کے ساتھ کیسے کرے، دشمنوں کے ساتھ کیسے کرے، دوستوں کے ساتھ کیسے کرے، اعزا اقارب کے ساتھ کیسے تمام کرے. موضوعات یہ کا سوسائٹی ہے. یہ میں نے 8 سال تک قرآن مجید کی سٹڈی کی تھی، اس کے سیاسی تناظر میں، اس کے معاشی اور اقتصادی تناظر میں، سماجیات کے تناظر میں، اقتصادیات اور تہذیبیات کے تناظر میں. تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ قرآنی مطالعہ کی میری وہ بگننگ تھی جو 70s کے 8 سال میں نے اس پر کنسنٹریٹ کیا. میرا طالب علمی کا زمانہ تھا. اس وقت سے آنورڈ یہ عمل میرا قرآن مجید کے مطالعہ اور تحقیق کا جاری رہا. اچھا. پھر حدیث کے مطالعہ اور تحقیق کا جاری رہا، پھر تفسیر کا، پھر حدیث کی شروع کا، پھر فقہ اور لاء کا، پھر اسلامک لاء، پھر اسلامک جورسپروڈنس، پھر اقتصادیات، معاشیات، سماجیات، تہذیبیات، اخلاقیات، سیرت النبی، سائنٹیفک ایسپیکٹ. یعنی میں نے اسلام کے حوالے سے 50 جو مختلف موضوعات اور ڈائمینشنز ہیں ان پر کتب تصنیف کی. ان میں سب سے جو نیوکلیس ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ تھا. اچھا. جو میں نے عرفان القرآن کے نام پر کیا. اچھا. اور چونکہ وہ ایک ایسا ترجمہ تھا کہ عام ترجمہ جب آپ قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو ہر آیت کا معنی، مفہوم، مراد اور میسج کمپلیٹلی آپ صرف ترجمہ پڑھ کے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. کئی چیزیں اشکال رہ جاتا ہے جس کے لیے آپ تفسیر کی طرف جاتے ہیں، زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک ایسا ترجمہ اللہ رب العزت کی توفیق سے کیا جو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کا ترجمہ ہو، ایک ایک جملے کا ترجمہ ہو، با محاورہ ترجمہ ہو، اور جہاں بات کو محض ترجمے سے سمجھنے میں مشکل آتی ہے اس حصے کو بریکٹس کے ذریعے میں توضیح کر دوں، وضاحت کر دوں. اچھا. تو یہ ایک جس پر میری زندگی میں بہت خوشی ہوئی تھی وہ دا گلوریس قرآن انگلش ٹرانسلیشن ہے میری، اردو میں عرفان القرآن، پھر دنیا کی 13 زبانوں میں اس کے مزید ان ٹرانسلیشن ہوئے. یہ بڑھتے بڑھتے قرآنی مطالعہ کے حوالے سے جا کے آج اینڈ ہوا قرآنی انسائکلوپیڈیا پر. یہ 8 جلدوں کی کتاب، یہ 5000 سے زائد موضوعات کا احاطہ کرتی ہے، اور اگر آپ باریکی میں چلے جائیں، ڈیپتھ میں، تو 20,000 موضوعات کو کور کرتی ہے. اچھا. یعنی میں نے براڈر سینس میں 5000 موضوعات کہے، اور اگر آپ ڈیپ چلے جائیں اس کی ڈیٹیلز میں تو پھر ایک موضوع کے اندر کئی موضوعات ہیں، تو 20,000 کے قریب موضوعات کو مکمل کرتی ہیں. اس میں عقائد کے پہلو بھی ہیں، اس میں اعمال کے پہلو بھی ہیں، اس قرآنی انسائکلوپیڈیا میں عبادات کے تمام پہلو ہیں، معاملات کے پہلو ہیں، یعنی انسان کے ساتھ معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، اچھا، سوسائٹی کے طبقات کے ساتھ معاملات. بڑا کمپریہنسو قسم کی جو ہے وہ اسٹڈی. پھر اخلاقیات کو اس پر لیا ہے. اچھا. اور اخلاقیات کے علاوہ فکریات کو لیا ہے. انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، انسان کا اور کائنات کا رشتہ کیا ہے، انسان کا خدا کا رشتہ کیا ہے، انسان کا اس کائنات کے ساتھ رشتے کے ساتھ انسان کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس ذمہ داری کے حوالے سے انسان کی زندگی کی ہر جو جہت ہے اس کو کور کیا اس نے.
اور اس کو پھر اس میں لا بھی ہے, اس میں پالیٹکس بھی ہے, اس میں اکانومی بھی ہے, اس میں کلچر اور سیولائزیشن کے سبجیکٹ بھی ہیں, اس میں سائنس میں آپ چلے جائیں تو میڈیکل سائنس کے اسپیکٹ بھی ہیں, کاسمولوجی بھی ہے, فزکس بھی ہے, کیمسٹری بھی ہے, بایو کیمسٹری بھی ہے, ایسٹرو فزکس بھی ہے, آسٹرونومی بھی ہے, یعنی تمام علوم جن سے انسانی زندگی کا واسطہ رہتا ہے, یہ انسانی علم جس کائنات کے جس پہلو کا احاطہ کرتا ہے, ادراک کرتا ہے, یا سوسائٹی کو جن علمی پہلوؤں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے, پھر انٹرنیشنل لیول پہ انسانی بین الاقوامی تعلقات ہیں اقوام کے مابین, ان تک ان سارے پہلوؤں کو کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اس میں احاطہ کر لیا جائے, ان کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, میں ذرا بریک کے بعد ذرا جب واپس آئیں گے تو یہ انتہا پسندی والا معاملہ اور پھر مدینے کی جو فلاحی ریاست ہے, میں چاہتا ہوں ان دونوں معاملات پر آپ سے ذرا بریک کے بعد بات کریں. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بریک پر جانے سے پہلے میں نے کیونکہ ذکر کر دیا اس موضوع کا جو انتہا پسندی والا ہے, مگر آپ کچھ اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کیجئے, مگر میں انتہا پسندی کے حوالے سے آپ سے ذرا میں سوال کر لیتا ہوں. ساتھ ہی ہمارے 70,000 سے زائد لوگ چلے گئے اور یہ جو مسئلہ ہے وہ 80-90 بلکہ اس سے بھی پہلے کی دہائیوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے. انتہا پسندی کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طبقے کے ساتھ جڑ کر واپس آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء اور ریاست جو ہے وہ اس کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اب اگر آپ اجازت دیں تو یہ 1-2 سبجیکٹ جو گفتگو ہم پہلے کر رہے تھے, قرآن انسائکلوپیڈیا, آپ کر لیجئے, اس کو تھوڑا سا کوئک پاسنگ ریفرنسز کر لیں, پھر میں کنسنٹریٹ کرنا چاہوں گا آپ کے سوال پر. کیونکہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کر لیں گے. قرآن انسائکلوپیڈیا کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے اس میں 2 موضوعات بطور نمونہ آپ کو بتاتا ہوں, صرف کوئک ریفرنس کے طور پہ. مثال کے طور پہ انسانی جو جسم ہے اس کا بیولوجیکل ایوولوشن یا بیولوجیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی, حیاتیاتی ارتقاء. اب ماں کے رحم میں انسان کا وجود کس طرح آغاز ہوتا ہے رحم مادر میں, وہ مثلا اس کی جلد جو 3 ہے قرآن انسائکلوپیڈیا, اس کا پیج 2207 پر, پھر اگر کوئی سائنٹیفک ایمبریالوجی پر آنا چاہے تو یہ اس کا سبجیکٹ ملے گا. پیورلی سائنٹیفک ٹاپکس ہے, مگر یہ کہ یہ قرآن مجید سے میں نے کوئی شرح نہیں کی ہے, میں نے شرح نہیں کی ہے, ایگزیکٹلی یہ قرآنک ورسز ہیں, یعنی میں نے اضافی طور پہ شرح نہیں. یہی تو میں نے لوگوں کو جس کا اندازہ ہی نہیں کہ قرآن مجید علم کی کتنی بڑی کائنات ہے, اس کو ڈائریکٹلی قرآن مجید تک پہنچا دیا ہے اس شخص کو, بجائے اس کے کہ اور کتابیں پڑھے اور اس کی شرح میں جائے اور انٹرپریٹیشن میں جائے, اور ہر آدمی ایک اپنے طریقے سے پریزنٹیشن کرتا ہے, اس کے ذریعے سمجھے. نہیں, میں یہ احساس دلایا ہے امت مسلمہ کو اور مسلم سوسائٹی کو اور ہماری مسلمانوں کی نئی جنریشنز کو جو سائنس پڑھتی ہیں, جو ماڈرن فلسفی پڑھتی ہیں, ان کو آگاہ کیا ہے کہ قرآن مجید کتنا بڑا ذخیرہ علم ہے, اور کوئی موضوع کائنات کا علم کا ایسا نہیں ہے جس کو قرآن مجید نے ڈائریکٹلی کور نہیں کیا. تو میں وہ بتا رہا ہوں. پھر اس میں بیان کیا کس طرح ماں کے رحم میں جب بچہ ایمبریو تشکیل ہوتی ہے تو 3 پردوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ آج کی ایمبریالوجی کی تحقیق ہے, اور قرآن مجید 1500 سال قبل اس کو بیان کر چکا. اس کو بیان کیا ہے کہ جس طرح وہ جو ایک لیکوڈ ہے جس سے سیل وجود میں آتا ہے, سپرم اور ادھر سے اوون, اور جس سیل سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ کئی لیکوڈز کا مجموعہ ہے, نطفہ امشاج کی بحث کی ہے. اس طرح بیان کیا ہے سیلولر ڈویژن کیسے ہوتی ہے, یہ صفحہ 2212 پر خلیاتی تقسیم کا پورا بیان کیا ہے. سارے کے سارے موضوعات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح جیسے انسان کی تخلیق ہے, اس طرح پھر کائنات کی تخلیق کو اس میں لیا ہے, جس میں کائنات کی تخلیق میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کس نقطے سے کائنات کی ابتدا ہوئی, جس کو بگ بینگ کہتے ہیں یا ایکسپینشن کائنات کی کہتے ہیں. اس میں گریویٹیشنل فورس ہے, جس طرح لا آف گریویٹی ہے, کشش ثقل کے قوانین ہیں, اور سیاروں اور کائنات کی ہر شے کے درمیان ایک کشش کا ایک نظام ہے گریویٹیشن کا, اس پورے نظام کو بیان کیا ہے. کس طرح کائنات کے مختلف اجرام میں توازن رہتا ہے, بیلنس کیسے قائم ہوتا ہے, اور سارے کائنات کے مختلف طبقات میں کس طرح قوانین ہیں جو ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے ہیں. کائنات کی اینڈ کیسے ہوگی, کیٹاسٹروفک اینڈ کیسے ہوگا,
کس طرح یہ کشش ختم ہوگی, کس طرح ٹکرائیں گے کائنات کا, پھر 0 پوائنٹ پر کس طرح جائے گی, بلیک ہولز کس طرح وجود میں آئیں گے, کس طرح ستارے جڑ جائیں گے, پھر علم طبیعیات فزکس اس بارے میں کیا کہتی ہے, ٹائم کا لا کیا ہے, یعنی یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے مینشن کی کہ قرآن مجید سے طالب علموں کا, علماء کا, اساتذہ کا, علم کے متلاشی کا, علم کے طالب کا, میں نے قرآن مجید سے کوشش کی اللہ رب العزت کی توفیق سے کہ براہ راست رشتہ قائم ہو جائے, تعلق جوڑا جائے ڈائریکٹ. اب آپ یوں سمجھیں کہ اس میں آپ آسان لفظوں میں علماء کی اجارہ داری ختم کر دی ہے اور ایک عام آدمی کو ڈائریکٹلی قرآن مجید تک ایکسیس فراہم کر دی ہے. جو آدمی عربی نہیں پڑھا ہوا, صرف و نحو نہیں پڑھا, اس کو عربی زبان لینگویج نہیں آتی, تو کیا تھی, ایک اجارہ تھا. وہ ایک عالم کے پاس جائے گا, وہ جو سمجھائے گا اسے اتنی سمجھ میں آئے گی. ڈائریکٹلی وہ قرآن مجید سے ایکسیس کرے, قرآن مجید کو کھولے اور تمام مخفی رازوں کو, اسرار کو, یہ نہیں. میں نے بندے کا رشتہ قرآن مجید سے ڈائریکٹ علم کا رشتہ جوڑ دیا ہے, ایسی سرخیاں قائم کر دی ہیں اور پورے کے پورے مضمون کا نچوڑ ہیڈنگز کی صورت میں جو میں نے قائم کی ہیں, انگلش, عربک اور اردو کے, وہ قائم کر دیے ہیں. اور جب ڈائریکٹ آپ ہیڈنگز کو لیتے ہیں اور سبجیکٹ پہ جاتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت بولتی ہے خود, سامنے ترجمہ اویلیبل ہے, تو آپ جو سوال لے کے جاتے ہیں قرآن ڈائریکٹ اپنی آیت کے ذریعے آپ کو جواب دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب میں چاہتا ہوں ذرا آ جائیں انتہا پسندی والے موضوع پر, جو میرا آپ سے سوال تھا کہ ہمارے علماء اور ہماری ریاست جو ہے وہ کیوں اس پر قابو نہیں پا پاتی, کسی نہ کسی صورت میں یہ پھر سے واپس آ جاتی ہے. دیکھیے, اس کے کئی اسباب ہیں. بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور بڑا ہائیلی سگنیفیکنٹ ہے, اور ہماری لائف کے ساتھ, ہمارے معاشرے کے ساتھ, ہمارے دین و مذہب کے ساتھ, ہماری نسلوں اور ہماری ریاست کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بدقسمتی ہے ہم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے ایڈریس ہی نہیں کیا. ہم کیا کرتے ہیں, آج کے دن تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے صرف فوج نے, افواج پاکستان. اسلحہ لے کر جہاں جہاں دہشت گرد قبضہ کر لیتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں, جہاں ان کی پاکٹس ہیں, ان کے اڈے ہیں, انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا رکھی ہیں اور اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے. امن کو بحال کرنے کے لیے وہ جنگ لڑتے ہیں. یہ ایک محاذ ہے, لیکن محض ایک محاذ پہ آپ 100 بار بھی لڑتے رہیں گے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, دہشت گرد دب جائیں گے. ہم نے یہ کبھی ریاست پاکستان نے اس امر پہ غور نہیں کیا کہ دہشت گردی بنیادی طور پہ ایک سوچ ہے. یہ دہشت گردی کی سوچ ڈائریکٹلی وجود میں نہیں آ جاتی, اس کے پیچھے انتہا پسندی ہے, انتہا پسندی کے پیچھے تنگ نظری ہے. دیکھیے, جو نیرو مائنڈڈنس ہے, تنگ نظری, اس تنگ نظری میں تعصب, تنگ نظری تعصب کو جنم دیتی ہے. وہ تعصب مذہبی میدان میں بھی ہے, وہ تعصب ہماری سوسائٹی میں سیاسی میدان میں بھی ہے, وہ تعصب لسانی زبان کے حوالے سے بھی ہے, وہ جغرافیائی اور علاقائی تعصبات بھی ہیں, وہ قبائلی تعصبات بھی ہیں, اور سب سے بڑھ کر پھر معاشی ناہمواری جو ہے سوسائٹی کی, جس میں روزگار نہیں ملتا, غربت ہے, افلاس ہے, تعصب کہیں نہ کہیں پیچھے وجہ ہے, اس سے فرسٹریشن جنم لیتی ہے, اور فرسٹریشن جرائم کو جنم لیتی ہے. جرائم اور دہشت گردی ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے. ہم نے نظریاتی طور پر کبھی آج تک ایڈریس نہیں کیا, یہ خوارج کی سوچ ہے. ہم نے ایک فکر کو متوازن کرنے پر کبھی آج تک کام نہیں کیا. ہم نے نصاب تعلیم میں کبھی اسلام کا تصور امن نہیں ڈالا, تصور اعتدال کبھی آج تک نصاب میں نہیں ڈالا کہ انسان کی طبیعت معتدل ہو. دیکھو, بعض اوقات انتہا پسندی بچہ اپنے والدین کے طرز عمل سے سیکھتا ہے. بالکل صحیح. جب بھائی باپ اپنی بیوی کو مارے گا, ماں کو, آپ کی ماں کو, یا باپ اپنی بیوی کو تھپڑ مارے گا, یہ انتہا پسندی ہے, یہاں سے دہشت گردی نے جنم لے لیا. مگر ڈاکٹر صاحب, میرا مطلب ہے یہ طرز عمل ہے. طرز عمل تو ہے. آپ جب انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں, ہمارے ملک میں مختلف مسالک رہتے ہیں, اور ان میں سب سے ایک بہت بڑا مسلک جو ہے وہ بریلوی جو ہے وہ مسلک ہے. کبھی یہ انتہا پسندی کے حوالے سے نہیں جانا گیا تھا, مگر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کچھ ایسے معاملات ہوئے, یہ چیزیں سامنے. اس کے پیچھے آپ کو کیا, یہ رجحان وہاں پر بھی جو ہے وہ کیوں جا رہا ہے, یہ ہمارے ان طبقوں میں بھی جا رہا ہے جہاں پر جو ہے وہ پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ آپ نے ایک بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے.
تو تھوڑی دیر تسلی سے سن لیں اس کا. ضرور جی، ضرور ضرور. پہلی بات تو یہ ہے، میرا نقطۂ نظر، میں بریلوی اور دیوبندی ان کو مسلک نہیں مانتا. اچھا. یہ مسلک ہے ہی نہیں. ان کو مسلک بنانا ہی انتہا پسند سوچ ہے. یہ تو ایک الگ بات ہوگی. ٹھیک. یہ دو مدارس ہیں انڈیا میں، دو شہر ہیں، ان سے پڑھ کے آنے والے دیوبندی کہلائیں یا بریلوی کہلائیں، مگر انہیں مسلک کا عنوان دینا بذات خود مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ہے. مذہب کی غلط تعبیر ہے. یہاں سے تنگ نظری جنم لیتی ہے، اور جو دین اور مذہب کا ایک سمندر ہے اسے تنگ کر کے آپ ندی نالا بنا دیتے ہیں. ٹھیک. اس کو ایک طرف کرتے ہیں. یہ جو بڑی ایک بات کی کہ یہ جو مکتب فکر ہے جس کو آپ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یا آپ نے بریلوی کا لفظ یوز کیا، میں کہتا ہوں جس مسلک کا تعلق صوفیاء کے ساتھ اور وہ صوفیاء کی تعلیمات کے پیروکار تھے، وہ داتا گنج بخش علی حجویری کو ماننے والے، ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کر لیتے، بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ رشتہ رکھنے والے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ماننے والے، سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو، یعنی اولیاء اور صوفیاء کے ماننے والے. یہ جو طبقہ تھا اس میں درست بات ہے دور دور تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کا تصور نہیں تھا. اب آپ نے سوال کیا کہ کیوں آ گیا. اب یہ جو آ گیا میں اس کو خارجیت سمجھتا ہوں. اچھا. خارجیت ہے، خواہ وہ دیکھیے بریلویوں میں داخل ہو جائے، خواہ وہ دیوبندیوں میں داخل ہو جائے، خواہ وہ اہل حدیثوں میں داخل ہو جائے، خواہ وہ شیعوں میں داخل ہو جائے، کسی طبقے میں داخل ہو جائے. خارجی ایک فکر ہے، بندوق اٹھانا اور اپنا نظریہ بندوق کے زور سے منوانا، انکار کرنے والے کو کافر سمجھنا، گردن زدنی سمجھنا، واجب القتل سمجھنا، اس کو مرتد ڈکلیئر کر دینا، اسلام سے خارج کرنا، اسلام پر اپنا قبضہ اور اجارہ سمجھنا کہ جو میں کہتا ہوں وہی اسلام ہے، جو میری بات نہیں مانتا وہ کافر ہے. پھر اس نظریے کو مسلط کرنے کے لیے آپ پھر جبر اڈاپٹ کرتے ہیں، پہلے فتوے لگاتے ہیں، فتوے کے ذریعے ایک آپ سمجھیں ایک نظریاتی دہشت گردی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ نظر بناتے ہیں، برین واش کرتے ہیں، اور لوگوں کے اندر جو علمی دینی فکری وسعت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، جو اولیاء صوفیاء اور ائمہ مجتہدین نے اولیاء صوفیاء نے دی، وسعت قلب، ہر ایک کے ساتھ عفو درگزر، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ پیار، برداشت، حلیم ہونا، علم، درگزر کرنا، محبت کرنا، نفرت سے دور ہونا، یہ جو ایک طرز عمل تھا، طرز فکر تھا، رویہ تھا جو آقا علیہ السلام سے لے کر ہمارے اسلاف نے اور اولیاء اور صوفیاء نے خاص طور پہ پھیلایا. اور یہ وہ رویہ تھا کہ صوفیاء کی، صوفی اور ولی کی مجلس میں صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو، سکھ اور غیر مسلم بھی اتنے کانفیڈنس اور اطمینان کے ساتھ بیٹھتا تھا جس طرح مسلمان. وہ نفرت سے نہیں دیکھتے تھے. اس خارجیت میں جو ہے وہ توڑ داخل آ گئے، توڑ پھوڑ کرنا، غیر مہذب ناشائستہ زبان کا استعمال کرنا، وہ ناشائستہ زبان کرنا، گالی گلوچ، فتویٰ بازی، تکفیر کرنا، کافر بنانا، پھر بندوق اٹھا لینا، پھر لوگوں کو اذیت دینا، یہ سب خارجیت ہے. اس کو خارجیت. اب یہ سمجھ لیں یہ خارجیت پہلے اور مسلکوں میں داخل ہوئی، ان مسلکوں کا اپنا شعار خارجیت نہیں تھا، یہ باہر سے داخل کی گئی. اب یہ رہ گیا تھا، اس میں داخل کی گئی. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی ادھر کیسے آ گئی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بنیادی سوال ہی یہ تھا. میں یہاں پر ہوا کیا ہے، ہوا کہ میں بتا دیتا ہوں. یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے. اچھا. جی ہاں میں آپ بتا دوں. اچھا. بالکل. یہ وہ جنگ ہے جو 200 سال آج سے سمجھیں 200-300 سال قبل ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ میں چرچ کے خلاف لڑی گئی، اور پوری یورپین ورلڈ کو اور ویسٹرن ورلڈ کو ریلیجن فری سوسائٹی بنانے اور سیکولرائز کرنے کے لیے ایک جنگ لڑی گئی 200 سال. اور ان کو ٹوٹلی جو لیونگ ریلیجن تھا اس کو انسانی زندگی سے نکالنے کے لیے، تاکہ مذہب، اس وقت تو ویسٹرن ورلڈ میں مذہب تو عیسائیت تھی نا، مسیحیت تھی، تاکہ مسیحیت بطور مذہب انسان کی زندگی سے اس کا رشتہ نہ رہے، وہ چرچ میں بند ہو جائے، سنڈے سروسز ہوں، اچھا، اتوار کے دن گھنٹے بجے
وہ کھلیں, بوڑھے لوگ عبادت کریں, چلے جائیں, اور اجارہ داری ہو ان کی اجارہ داری, مگر 4 دیواری کے اندر ہو. اجارہ داری بھی ہو مگر ودن 4 دیواری ہو. مگر جو سوسائٹی ہے, آپ کا گھر, آپ کی گلی کوچہ بازار, آپ کی پوری سوسائٹی مکمل طور پہ مذہب سے آزاد ہو جائے, اور پھر وہاں سیکولر طریقے سے ایک نیا نظام رائج کیا جائے, نئی قدریں آئیں. 200 سال جنگ ہوئی ہے چرچ کی اجارہ داری کے خلاف, سیکولرائز کر دیا. اس کے بعد اسلام ایک لیونگ ریلیجن تھا, اس کے خلاف وہ جنگ ہونی تھی. ہوا کیا کہ درمیان میں کمیونزم آ گئی, تو کیپٹلزم پھر مصروف ہو گئی کمیونزم کے ساتھ جنگ لڑنے میں. جو 75 سال جنگ لڑی گئی, جب افغانستان میں رشین شکست ہوئی اور سینٹرل ایشین سٹیٹ میں شکست ہوئی, تو اس شکست کے نتیجے میں وہ کمیونزم کو شکست دے کر ایک سپریم پاور آف دی ورلڈ بن گئی کیپٹلزم. اب اس سے فارغ ہونے کے بعد ان کا وہ ٹارگٹ تھا, اب اسلام ایک لیونگ ریلیجن آف دا ورلڈ ہے. یہ واحد دین ہے جو پوری دنیا کی جس جگہ چلے جائیں ایک لیونگ ریلیجن ہے. اس کا ایک کلچر ہے, اس کی ایک سیولائزیشن ہے, اس کی مورل ویلیوز ہیں, یہ پریکٹس ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سب ایک بین الاقوامی طور پر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. آگے میرے پاس کیونکہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس کو کنکلوڈ کر ہاں, میرا سوال اگر ساتھ آپ لے لیں, کیونکہ مجھے وہ بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, باقی موضوعات بھی اصل میں 2 رہتے ہیں نا, تو ان پہ بھی میں چاہتا ہوں بات ہو جائے. مگر ہمارے ہاں ایک تو یہ کہ ان کے لیے جو ہے وہ علماء کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اور لوگ جو ہے وہی آ کر کہتے ہیں کہ جی کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی, آپ کی تو بڑی کلیئرٹی آف تھاٹ ہے اس سارے موضوع کے اوپر, مگر ہمارے ہی یہاں جو ہے وہ باقی لوگ آ کر کہتے ہیں جی کہ نہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں, ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کریں. یہ کیوں ہے؟ میرے نزدیک میں آپ کے آخری جو سوال کا حصہ ہے وہاں سے بات, پہلے مجھے اجازت دیں میں وہ پہلا حصہ کمپلیٹ کر لیں, تو آپ اس بات پہ آ جاتے ہیں, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو اسلام ایک لیونگ ریلیجن آف دا ورلڈ ہے, ایک زندہ دین ہے دنیا کا. اب اس کو اسی انجام تک پہنچانا ہے جس انجام تک مسیحیت کو پہنچایا گیا تھا. اس کو چرچ میں بند کیا تھا, اسلام کو مسجد میں بند کرنا ہے, اور سوسائٹی کو کلیتاً دین اسلام سے خالی کرنا ہے, آزاد کرنا ہے, سیکولرائز کرنا ہے. اس کے لیے ضرورت تھی کہ اسلام کا ایک ایسا نقشہ پیش کیا جائے جس کو دیکھ کر لوگ متنفر ہوں. تو اس لیے ویسٹرن ورلڈ میں, عرب دنیا میں بھی کچھ طبقے منتخب کیے گئے, ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھمائے گئے, ان کے ہاتھوں سے گلے کٹوائے گئے, خون بہائے گئے, اور ایک ایسی بھیانک تصویر پیش کی گئی کہ سن کے انسان کانوں کو ہاتھ لگائے, کیا یہ اسلام ہے؟ حالانکہ اس کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں تھا. پاکستان میں طبقات منتخب کیے گئے, افغانستان میں طبقات منتخب کیے گئے, انہیں جہاد کا نام دیا گیا, انہیں فنڈز دیے گئے, تبلیغ کے نام پر, جہاد کے نام پر, مدارس کے نام پر فنڈ دیے گئے, انہیں برین واش کیا گیا, انہیں شہادت کا تصور دیا گیا, سارا قرآن اور سنت کی روح کے خلاف, اور استعمال کیا گیا تاکہ یہ اتنے وحشی بن جائیں اور اتنی قتل و غارت کریں اور خون بہائیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں اور اتنی تباہی مچا دیں کہ ایک عام نئی نسل رفتہ رفتہ دیکھ کر متنفر ہو. یہ وحشی ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ عالم دین ہیں, چونکہ ان کے کانوں سے سنیں گے وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں, شہادت کا بھی, لا الہ الا اللہ بھی, تو وہ دیکھیں گے یہ تو مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایسی پکچر بلڈ اپ کی جائے اسلام کی کہ اگلی نسلیں 2-3 نسلیں آگے چل کر اسلام کا نام لینے سے بھی گریز کریں اور متنفر ہو جائیں. یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے. اب کوئی طبقہ فکر چھوڑا نہیں جس کو انتہا پسند نہ بنایا گیا ہو, جس کے ہاتھ میں تلوار نہ دی گئی ہو, بندوق نہ دی گئی ہو, جس کے منہ میں گالی نہ دی گئی ہو, اور جس کو ایک ایسا بھیانک نمونہ نہ بنا کے دکھایا گیا ہو کہ سوسائٹی دیکھ کر ہی ٹھٹر جائے کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہماری توبہ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک اینگل ہے. مجھے ایک بریک لینے دے, میں چاہتا ہوں ذرا بریک, سوال پر بریک کے بعد جو ہے وہ ذرا کنٹینیو کریں گے. ایک بریک لے رہے ہیں, ہماری یہ نشست ہے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی نشست ہے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, گفتگو بڑی لمبی ہو جاتی, میرا خیال ہے یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر جو ہے وہ میرا خیال ہے بات بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. بٹ میں اپنے اگلے موضوعات کی طرف اب ذرا چلنا چاہوں گا کیونکہ یہ بھی بڑے ضروری ہیں. عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ کا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ میں اس طرح کی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں جس طرح کی ریاست مدینہ تھی. آپ کا کیونکہ کام بھی ہے اس موضوع پر, اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا آپ سے اس موضوع پر بات کی جائے. کیا یہ محض ایک سیاسی نعرہ ہے یا عملاً
ایسا ہونا ممکن بھی ہے؟ دیکھیے یہ جو ریاست مدینہ ہے اس کی بنیاد میثاق مدینہ تھی. ایک کانسٹیٹیوشن تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں اور یہود قبائل کے درمیان ایک الائنس کر کے ایک کانسٹیٹیوشن لکھوایا. یہ تاریخ کا پہلا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ تھا. دنیا کا پہلا تحریری دستور تھا. اس موضوع پر میں نے 90s میں یہ کتاب لکھی تھی. اچھا. یعنی آج سے آپ سمجھ لیں کوئی 20 سال پہلے یہ چھپی تھی. یہ میری کتاب ہے میثاق مدینہ. اچھا. اس نے پورا ریاست مدینہ کا خاکہ دیا ہے. 20 سال قبل یہ کتاب لکھی تھی میں نے. یعنی تو اب اس کے بعد اتفاق بڑی دلچسپ چیز ہے میں بتانا چاہتا ہوں. میرے جو بڑے بیٹے ہیں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری, ان کی پی ایچ ڈی اسی سبجیکٹ پر ہے. اچھا. یہ ان کا پی ایچ ڈی کا عربک میں قاہرہ میں انہوں نے کیا, جامعہ الازہر اور عرب لیگ یونیورسٹی. اچھا. وہاں کے جو شیوخ ان کے سپروائزر تھے. یہ دستور المدینہ المنورہ, یہ عربی کا ہے ورشن پورا کتاب, اور اس کا انگلش کا بھی چھپا. اچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پوری آئینی دستوری جمہوری ریاست کا تصور پریکٹیکلی انسانیت کے سامنے رکھا, اور ایک ایسا تصور دیا, اور اسلام کی ہر چیز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ہر چیز قابل عمل ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ول کتنی ہے, ہم کتنی محنت کے ساتھ اس کو کرنا چاہتے ہیں, مگر ہر چیز قابل عمل ہے. یہ وہ ریاست مدینہ ہے جو میثاق نبوی پر قائم ہوئی, اور اس نے انسانی حقوق کو انشور کیا تھا ریاست کے اندر. اس نے اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی تھی, حضور علیہ السلام نے عطا کی. اس نے یہود مدینہ اور مسلمانان مدینہ ان کو ملا کر ایک قوم ڈکلیئر کیا تھا. انہم امت واحدہ, یہ جوائنٹلی یہ تمام مذاہب اور تمام اقوام مل کر ایک قوم ہے, چونکہ مدینہ کے ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمان ہو کر مختلف زبانیں بولنے والے آج تک ایک قوم نہیں بننے کو تیار. وہاں مختلف مذاہب تھے, یہود تھے اور ان کے الائز, ان کو حضور علیہ السلام نے ایک قوم قرار دیا. یہ اس دستور مدینہ کے پہلے آرٹیکل کے اندر درج ہے, اور آرٹیکل 29 میں پھر ریپیٹ کیا ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ. اس دستور مدینہ نے مدینہ طیبہ کی ریاست کو دار الامن قرار دیا تھا. یعنی یہاں تلوار اٹھانا, ایک دوسرے پر حملہ کرنا, کسی کی جان و مال لینا بین تھا. اگر کوئی باہر سے دشمن بھی آ گیا تو اس کی پروٹیکشن تھی. یہاں اقتصادی توازن تھا, خواتین کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی گئی تھی. یہ ریاست مدینہ کے میں نے 63 آرٹیکلز لکھے ہیں اس میں, اور اس کی آئینی طور پر 20 خصوصیات بیان کی ہیں میں نے. 20 خصوصیات. مقامی رسم و رواج کو, کسٹمز کو تحفظ دیا گیا تھا, معاشی کفالت کا تصور دیا گیا تھا, ڈیفنس کا کولیکٹیو معاہدہ ایک عطا کیا گیا تھا, اور اس انداز کے ساتھ پھر ایک آئینی اساس دی گئی تھی, اخلاقی اساس دی گئی تھی, مختلف طبقات کو تحفظ دیا گیا تھا, اور یہ ایسی چیز تھی کہ ہر ایک کے مذہب کی آزادی تھی, انتہا پسندی کو ختم کر دیا گیا تھا, سارے مذاہب مل کر ایک قوم کی طرح زندہ رہتے تھے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, ترجیحات, تقاضے, کیا اس سمت میں ہے؟ اب میں یہ کہوں, میں یہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ اس سمت میں ہیں یا نہیں, مگر میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کی ول اور آپ کی انٹینشن ہے تو ایوری تھنگ از پاسبل. اللہ رب العزت نے انسان کو, اور پاکستان جیسی ریاست میں آپ کو بتا دوں, دنیا میں اتنا پوٹینشل, اتنے ٹیلنٹس کہیں اور نہیں ہیں. اگر ہم اسے اس خوشگوار طریقے سے ریاست مدینہ کی سمت لے کے جانا چاہیں, اگر ہمارا عزم ہو تو رکاوٹ نہیں ہے. ہونا ممکن ہے, مگر اس کے لیے ول چاہیے, پولیٹیکل ول چاہیے. تمام طبقات کو, تمام اداروں کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا, تمام ذہنوں کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا. آپ دیکھیے نا, اب ریاست مدینہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف علماء بنا دیں گے, مذہبی طبقات نہیں, اس میں سیاسی طبقات بھی ہیں, اس میں تاجر بھی ہیں, اس میں حکومت بھی ہے, اس میں پارلیمنٹ اٹ سیلف ہے, اس میں افواج پاکستان ہے, اس میں عدلیہ ہے, اس میں پولیس ہے. اگر آپ
فار ایگزامپل اگر پولیس جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک طبقہ دوسرے طبقے کو قتل کر دیتا ہے، بیوروکریٹس ہیں، ریاست کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے 17 جون کو 2014 میں ہوا، اور آج 4.5 سال گزرنے کے باوجود، آج 4.5 سال کے بعد پرسوں سپریم کورٹ نے جا کے دلائل دیے ہیں، اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے صرف جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا ہے، اور جے آئی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تفتیش شروع ہوگی، ابھی شروع ہوگی۔ جس ملک میں 14 لاشیں گر جائیں ایک رات میں، ایک دن میں، 100 لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے اور منہ میں رکھ کے گولیاں مار کے عورتوں کو شہید کیا جائے، بوڑھوں کو بالوں سے کھینچا جائے، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے 40-50 ٹی وی چینلز پہ براہ راست دیکھا ہو، اتنا بڑا یہ جلیانوالہ باغ سے بھی بدترین منظر تھا۔ اگر ایسے بڑے جرم پر 4.5 سال تک ہم دھکے کھائیں اور عدل و انصاف نہ ملے، اور 4.5 سال کے بعد سپریم کورٹ کے لارجر بینچ سے جا کے داد رسی ملے کہ تفتیش غیر جانبدارانہ ہو، آج ہم تفتیش جی آئی ٹی بننے کے بعد شروع کریں گے۔ اگر ہماری رفتار مظلوموں کو، کمزوروں کی داد رسی فراہم کرنے کے لیے اداروں کی، عدالتوں کی، پولیس کی، حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی ترجیحات میں نہیں ہے انصاف، عدل، غریب محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا ملک ہی نہیں ہے، محتاج مظلوم محسوس کرتا ہے یہ امیروں کے لیے بنا، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے۔ جب یہ ملک کمزوروں کا ملک بنے گا تو یہ ریاست مدینہ کہلائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میں یہ ماڈل ٹاؤن والا آپ نے ذکر کر دیا، میں چاہتا ہوں ذرا ایک بریک کے بعد جو ابھی جو جے آئی ٹی بنی ہے اس پر ذرا آپ سے بات کریں۔ ایک بریک لے رہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو جے آئی ٹی بنی ہے میں ڈاکٹر صاحب کی رائے اس پہ معلوم کروں گا۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے کیونکہ ماڈل ٹاؤن کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا تھا، نئی جے آئی ٹی بن گئی، 4.5 سال ہو گئے، مگر اس میں بھی ڈاکٹر صاحب انہوں نے کوئی وقت کا تعین نہیں کیا، اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ تفتیش پھر سے اب شروع ہوگی، کیس تاخیر کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے تو اطمینان کا اظہار کیا اس کے اوپر۔ تو میں کریکٹ کر دوں، ابھی جے آئی ٹی بنی نہیں ہے، جے آئی ٹی بنانے کا حکم ہوا ہے اوکے حکومت پنجاب کی کمٹمنٹ پر، تو اب جے آئی ٹی بنے گی، جب بنے گی تو پھر تفتیش شروع ہوگی۔ اب تاخیر کی صورت سن لیں، ہم نے استغاثہ جب دائر کیا تو وہ قوانین اس طرح کے ہیں کہ آج 4 سال کے بعد ہم پھر ڈے 1 پہ کھڑے ہیں، یعنی کچھ ملزم جو بھاگے ہوئے تھے، جن میں مشتاق احمد سکھیرا تھے، ان پہ وہ اپیل انہوں نے کر دی تھی، تو جب اپیلیں ریجیکٹ ہوئی اور فرد جرم ان پر عائد ہوا تو اس کی وجہ سے سارا کیس، اس کو ڈینوو کہتے ہیں انگلش میں، لا کی ٹرم میں، وہ 0 پر آ گیا دوبارہ۔ اب پھر سے شاعتیں شروع ہونی، لہٰذا جب کیس شروع ہوئی دوبارہ ڈے 1 سے ہونا ہے تو اس میں 1 مہینہ لگ جائے گا نئی تفتیش کا، تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر پہلے اس کیس کی تفتیش ہوئی نہیں، یعنی جو جے آئی ٹی پچھلی حکومت نے بنائی تھی اس میں تو ساتھ ہمارے اوپر 56 ایف آئی آریں قائم کر دی، 2 جے آئی ٹیز اسی زمانے میں 56 ایف آئی آرز قائم کر دی ہمارے اوپر، مقدمات، اور 8 سے 10 ہزار آدمی ہمارے اٹھا لیے جیلوں میں، اور لوگ گھروں میں نہیں سوتے تھے ڈر کے مارے، تو کوئی پیش ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ حکمران جو اس وقت کے تھے وہ ہمارے ملزم تھے، ہماری نگاہ میں وہ ہمارے قاتل تھے ماڈل ٹاؤن کے، اور قاتل ہی اگر جے آئی ٹی بنائیں اور پولیس نے گولیاں چلائیں اور وہی پولیس کا آئی جی جے آئی ٹی کو اوپر نگرانی کر رہا ہو، ہیڈ کر رہا ہو، نگرانی کر رہا ہو، تو ہم کون سی تفتیش کروائیں گے اس سے؟ لہذا تفتیش تو ہوئی نہیں تھی، اچھا، ہم اپیئر نہیں ہوئے تھے، ہمارے کسی ایک مضروب کا اس میں بیان نہیں تھا سرے سے، اور وہ یک طرفہ ورشن تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ بات سمجھ کے ریجیکٹ کر دیا اس پورے ان کے پروسیس کو۔ اس لیے میں نے کہا کہ انصاف کا دروازہ کھولا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور انصاف کا دروازہ کیسے کھولا ہے کہ مقدمے کی ابتدا ہوتی ہے تفتیش سے۔ اب اگر جے آئی ٹی بنے گی اور غیر جانبدارانہ تفتیش ہوگی تو اس میں ہمارے بیانات ریکارڈ ہوں گے، مظلوموں کے، شہیدوں کے وارثوں کے، زخمیوں کے، عین چشمدید گواہوں کے، مگر یہ سب ابھی ہونا باقی ہے، ابھی تو ظاہری بات ہے، ابھی ہونا، ابھی تو جے آئی ٹی، ابھی تو حکم ہوا ہے جے آئی ٹی بنانے کا۔ مگر آپ کی بات ہوئی عمران خان صاحب سے فون کے اوپر،
اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ایک فیصلہ لیا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ ان تمام افسروں کو جو اس کیس میں نامزد تھا ان کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے. وہ ہٹ نہیں سکے. آج آپ کی جہانگیر ترین صاحب سے میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہٹے نہیں. اچھا وہ ہٹے نہیں ہیں. ایبسلیوٹلی نہیں ہٹے. انہوں نے 1-2 بار کوشش کی مگر وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو حکومتی اقدامات ہیں کسی حد تک آپ کو اطمینان ہے کہ اب جب کہ نئے سرے سے تفتیش شروع ہوگی تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ڈگر پہ چلیں گی؟ جب میں امید کرتا ہوں کہ اگر غیر جانبدار افسر اس میں تعینات ہو گئے اور ہم انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کریں گے کہ ایماندار افسر ہوں، غیر جانبدار ہوں، کسی کے انفلوئنس میں نہ آئیں اور وہ ایمانداری کے ساتھ اللہ کو جواب دہ ہو کر عدل اور انصاف کی فراہمی کے لیے صحیح تفتیش کریں. ٹھیک. اس میں وہ بھی پیش ہوں، نواز شریف صاحب پیش ہوں، شہباز شریف، جو اس قتل کے ملزمان ہیں جن پر ہمارا الزام ہے وہ اپنا بیان آ کے ریکارڈ کروائیں، اپنی گواہی دیں، ہمارے لوگوں کا بیان ریکارڈ ہو اور دیانتداری کے ساتھ ایک غیر جانبداری کے ساتھ ایک چلان سبمٹ ہو، اس کے اوپر آگے کیس چلے گا. ٹھیک. تو کم سے کم اس کی ایک فاؤنڈیشن بن جائے گی. درست. اور پھر قانونی چارہ جوئی جو ہے اس کا ایک عمل اپنے آپ متعین ہو جاتا ہے. اور جس کیس کی تفتیش ہی نہ ہوئی ہو، تفتیش ہوتی ہے حقائق کا کھوج لگانے کے لیے، یہ تفتیش کی گئی تھی حقائق کو زیر زمین دفن کرنے کے لیے، دبانے کے لیے. یعنی نہ نواز شریف صاحب کو بلایا گیا، آج کے دن تک بیان ہی نہیں ریکارڈ کیا گیا کہ بھئی آپ نے میرا طیارہ کیوں ڈائیورٹ کروایا. 1.5 گھنٹہ تک طیارہ گھومتا رہا. کوئی موسمی خرابی تھی یا کوئی سیاسی خرابی؟ بہت سارے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت سارے سوالات ہیں. جو آپ نے آئی جی بلوچستان کو یہاں راتوں رات کیوں لگایا؟ ڈی سی او کو تبدیل کیوں کیا؟ آپ نے پبلک پروسیکیوٹر جنرل کو 10,000 روپے کی تنخواہ پر رشوت دے کے متعین کیا، قانون میں ترمیم کی اور مقدمے پر اثر انداز ہونے کے لیے آج